السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کی نام کے الفاظ کی حروف کی ترکیب لفظی۔ اہل علم نے اس پر بحث کی ہے کہ اسم ذات مشتق ہے یا جامد۔ متعدد علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جامد لفظ نہ ہے، نہ یہ کسی سے ماخوذ ہے، نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ ماخوذ ہے۔ گویا جو مسمہ کی شان ہے وہی اسم ہے۔ مسمہ کی شان یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ کسی سے جنا گیا، اور یہی شان اسم کی ہے، نہ اس سے کوئی بنا نہ اسے کسی سے بنایا گیا۔ لیکن اکثر محققین کا خیال یہ ہے کہ یہ مشتق ہے، پھر اس کے ماخذ اشتقاق کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ یہ الا یا لہو سے مشتق ہے جس کا معنی ہے عبادت کرنا۔ اس اعتبار سے اسے اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہی عبادت کا مستحق ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو الہ الوہ کے معنی میں ہو گیا، جیسا کہ امام معتم کے معنی میں ہوتا ہے۔ الہ یا لہ سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے حیرت زدہ رہ جانا، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کے بارے میں جتنا زیادہ غور و فکر کرتا ہے، اس کے تحیر اور استعجاب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہماری تو حقیقت ہی کیا ہے؟ جنہیں ہم اہل معرفت کہتے ہیں، وہ برسوں کے مشاہدہ، مراقبہ اور غور و فکر کے بعد پکار اٹھے ہیں، ما عرفناک حق ما عرفتک۔ انسان نے اپنی ناقص عقل سے اسے پہچاننا چاہا مگر نہ پہچان سکا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے۔ شیخ صادر شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، وظہر چ گفتہ اند خواندہ ایم شنیدہ ایم، دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر، ما ہمچنان در اول وصف تو ماندہ ایم۔ ایک اور بہت پیارا شعر ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ یہ الاولہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے عقل کا گم ہو جانا۔ عقل اپنی تمام تر سرگردانی اور حیرانی کے باوجود اس ذات متعلق کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکی، اور عقل بیچاری پہنچتی بھی کیا؟ عقل کو تو خود اپنی عقل نہیں، تولے اور ماشے کے لیے بنائے گئے ترازو سے منوں اور ٹنوں کا وزن نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ بات عقل میں رہے کہ رب کی ذات ماورائے عقل تو ہے، خلاف عقل ہرگز نہیں، اور ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ الہ سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی ہے کسی کی طرف مضطر ہونا، پناہ پکڑنا۔ اس اعتبار سے اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر معاملہ میں اسی کی طرف پناہ حاصل کی جاتی ہے۔ لاہ یلوہ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے چھپ جانا، اور اس کی تو شان ہی یہ ہے کہ یوں تو وہ ہر چیز میں ہے، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، ہر کہ بینم در جہاں غیر تو نیست، یا توئی یا خوئی تو یا بوئی تو، لیکن ہماری ظاہری آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار۔ عربی کے ایک شاعر نے شاید اسی آیت کا ترجمہ کیا ہے، لا ربی ان الخلق ترا خالق الخلق لا یری و یرانا۔ میرا رب ساری مخلوق کی نظروں سے مخفی ہے، وہ مخلوق کا خالق خود تو دکھائی نہیں دیتا لیکن ہمیں دیکھتا ہے۔ اللہ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے سکون حاصل ہونا، اور اس میں شک ہی کیا ہے کہ مضطرب روحوں کو اسی سے سکون ملتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل اسی کی یاد سے جڑتے ہیں، دلوں کی ویرانیاں اسی کے نام سے آباد ہوتی ہیں، حسن و ملال کے اندھیروں میں اسی کے نام سے روشنی پھیلتی ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں کہا گیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ لفظ اللہ لات سے بنا ہے جس کا معنی ہے بلند ہونا۔ تو
تو ذات باری تعالیٰ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بلند ہے، اتنا بلند کہ وہاں پستی کا امکان نہیں، اور اس کی رفت کے سامنے تمام رفتیں ہینچ اور گرد ہیں۔ اس کی ذات بھی بلند ہے اور صفات بھی۔ وہ عجز و فنا سے بلند ہے، ضعف و اضمحلال سے بلند ہے، فقر اور محتاجی سے بلند ہے، بھوک و پیاس سے بلند ہے، نیند اور سستی سے بلند ہے، ہر نقص اور عیب سے بلند ہے، ہمارے وہم و گمان سے بلند ہے۔ اس کے وجود کے مقابلہ میں سب کا وجود کالعدم، اس کے علم کے مقابلے میں سب کا علم جہالت ہے، اس کی بقا کے مقابلے میں سب کی بقا فنا، اس کی سماعت کے سامنے سب کی سماعت بہراپن، اس کی بصارت کے سامنے سب کی بصارت اندھاپن، اس کی گویائی کے سامنے سب کی گویائی گنگا پن۔ لیکن میرے جسم اور میری جان کے مالک، میں تجھ پر ہزار بار قربان، تو نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا کہلوا دیا؟ لا یسنی ارضی ولا سمائی ولکن یسنی قلب عبد المومن۔ حدیث قدسی۔ اللہ اتنا بلند اور اتنا عظیم ہے کہ زمین و آسمان کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا، لیکن اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہے۔ اسی لیے تو مجذوب صاحب نے کہا تھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے عطا کرنا، تو ذات باری تعالیٰ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عطا کرتا ہے، بلکہ صرف وہی عطا کرتا ہے اور کیا کچھ عطا نہیں کرتا۔ زندگی، جسم، ہاتھ، پاؤں، بصیرت و بصارت، سماعت و حرکت، غور و فکر کی قوت اور صلاحیت، دل اور دل میں ایمان کا نور، دماغ اور دماغ میں فکر کا شعور، یہ سب کچھ اسی کا عطا کردہ ہے۔ اور رب کریم نے بجا فرمایا، وَأَن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے۔ دوسری جگہ فرمایا، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تمہیں جو بھی نعمت مل رہی ہے یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بحوالہ خزینہ، صفحہ 30 تا 37۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔